بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں، نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، ان کے دل سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے زیادہ مسلمانوں کو سمجھتے ہیں، اپنے نفس سے زیادہ، اپنے آپے سے زیادہ مسلمانوں کی جان کو سمجھتے ہیں۔ کیوں نہ پھر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ سمجھے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، 190 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ 191 سے شروع ہے، اور آپ کے چلنے کے بارے میں سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ آج۔ نمبر 191، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنے بدن کو آگے کی طرف جھوک دے کر چلتے تھے، یعنی آگے کی طرف کو جھکاؤ دے کر چلتے تھے آپ۔ نمبر 192، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم لمبے لمبے رکھتے اور قدم اٹھا کر رکھتے، قدم گھسیٹ کر نہیں چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم لمبے لمبے رکھتے، اٹھا کر رکھتے، گھسیٹ کر نہیں چلتے۔ نمبر 193، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تیز چلتے کہ معمولی رفتار والا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے سے قاصر رہتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا معمولی رفتار والا آدمی۔ نمبر 194، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چلتے، اور اپنے سب ساتھیوں کو اپنے آگے رکھتے، فرماتے کہ میرے پیچھے فرشتوں کو چلنے دو۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پیچھے چلتے، فرماتے کہ میرے پیچھے فرشتوں کو چلنے دو۔ نمبر 195، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت بدن کو ڈھیلا نہیں چھوڑتے، بلکہ بدن کو چست اور سمٹا ہوا رکھتے۔ نمبر 196، چلتے وقت دائیں بائیں کبھی نہیں دیکھتے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بعض وقت کسی درخت یا کسی اور چیز سے الجھ جاتی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بس دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ نمبر 197، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں کسی چیز کی طرف مڑ کر دیکھتے تو پورے جسم سے مڑتے، صرف گردن یوں نہ دکھاتے، یوں نہ دیکھتے، پورے بدن کو جھکاتے، پورے بدن کو موڑ کر پھر آپ دیکھتے۔ نمبر 198، چلتے وقت کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر چلتے، کبھی۔ نمبر 199، چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہمند کو پیچھے سے اٹھا لیتے، یعنی تہمند کو کچھ تھوڑا سا اٹھا لیتے، اور آپ کی سنت بھی یہی ہے، آگے کی جانب سے تھوڑا سا نیچے کی طرف رہتا تہمند، اور پیچھے سے کچھ اٹھا ہوا رہتا۔ یہ چلنے کی سنتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی گفتگو کے بارے میں، یعنی باتیں کرنے کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی کس طریقے سے باتیں فرماتے تھے۔ نمبر 200، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو الفاظ اتنے ٹھہر ٹھہر کر ادا فرماتے کہ سننے والا بآسانی یاد کر لیتا، بلکہ اگر کوئی گننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا۔ نمبر 201، گفتگو میں اکثر و بیشتر الفاظ کو 3 مرتبہ آپ دہراتے، آپ بات فرماتے 3 مرتبہ دہراتے اکثر۔ نمبر 203، جس بات کا تفصیل سے ذکر کرنا تہذیب سے گرا ہوا ہوتا تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنایے میں بیان فرماتے، یعنی کوئی بات تفصیل سے بھی بتانی ہے لیکن تہذیب کے بھی خلاف ہے تو اشارتاً آپ فرماتے۔ نمبر 204، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر زور دینا ہوتا
تو آپ اگر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے تو ٹیک کو چھوڑ دیتے اور سیدھے بیٹھ جاتے، اور خاص لفظ کو جس بارے میں کوئی بات ہوتی، خاص لفظ کو بار بار دہراتے۔ یہ آپ کا طریقہ ہے۔ نمبر 205، بات کرتے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور نہایت خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے۔ مسکراتے، یہ آپ کی سنت ہے، مسکرانا یعنی کچھ ہنسنا۔ نمبر 206، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین کو کسی بات سے ڈراتے تو زبان مبارک سے ارشاد فرماتے کہ ہاتھ کو زمین پر ملتے۔ زبان مبارک سے آپ ارشاد فرماتے اور ہاتھ کو زمین پر ملتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 207 پر گفتگو کرتے وقت، بات کرتے وقت کسی چیز کی طرف اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے فرماتے، صرف انگلی سے اشارہ نہیں فرماتے، پورے ہاتھ سے، صرف انگلی سے نہیں، پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے۔ نمبر 208، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوران گفتگو میں یعنی بات کرنے میں کسی بات پر تعجب کرتے تو ہتھیلی کو الٹ دیتے، کسی بات پر اگر تعجب کرتے تو۔ نمبر 209، کبھی دوران گفتگو میں تعجب کے وقت سیدھے ہاتھ کے اندر کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کے حصے پر مارتے آپ، کبھی کوئی بات ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ ہے، 210 نمبر پر، تعجب کے وقت سر ہلاتے اور ہونٹوں کو دانتوں سے دباتے، تعجب کے وقت۔ نمبر 211، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کے وقت ہاتھ کو ران پر مارتے۔ نمبر 212، کسی فکر یا سوچ کے وقت زمین کو لکڑی سے کریدتے۔ نمبر 213، جب کسی بات کو زیادہ واضح کرنا ہوتا تو ہاتھ یا انگل کے اشارے سے اس کو واضح فرماتے۔ مثلاً کسی دو چیزوں کے ساتھ ہونے کو بتاتے تو شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ساتھ کرتے کہ ایسے وہ دو چیز برابر ہیں، یعنی اس طریقے سے بتا دے جو اگر کوئی برابر، بھئی یہ چیز تو برابر ہے تو آپ ایسے کہتے کہ ایسے برابر ہے۔ اور اگر کسی چیز کی مضبوطی کو بتلاتے تو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرماتے کہ ایسے مضبوط ہے فلاں کام، ایسے مضبوط ہے فلاں بندہ، کوئی بھی بات ارشاد فرماتے تو ایسے ملا کر فرماتے۔ یہ آپ کا طریقہ ہے۔ نمبر 214، کسی اہم گفتگو کے وقت یعنی کسی اہم بات کے وقت ٹیک لگا لیتے اور سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو الٹے ہاتھ کی انگلیوں میں پشت کی جانب سے داخل فرماتے۔ اس طریقے سے یہ سیدھا ہاتھ ہے، الٹے ہاتھ کی پشت پر رکھتے اور انگلیوں میں یہ داخل فرما لیتے۔ کبھی ایسا ہوتا، کوئی ہر وقت کی بات نہیں ہے، کسی اہم گفتگو کے وقت ٹیک لگا لیتے اور سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ لیتے اور سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو الٹے ہاتھ کی انگلیوں پہ پشت کی جانب سے داخل فرماتے، ایسے پشت کی جانب سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو گیا گفتگو کے بارے میں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دعا کے بارے میں عرض کریں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔